سفر محبت۔ یہ ایک خوبصورت اور سردیوں کی شام تھی جب کالج کے ہال میں طلباء کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ اگلے دن کالج کا سالانہ ٹرپ تھا اور ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس بار کالج کے طلباء کو پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک خوبصورت تفریحی مقام کی سیر کروائی جا رہی تھی۔ انہی طلباء میں حمزہ اور نمرہ بھی شامل تھے۔ دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے لیکن کبھی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ حمزہ ایک ہنستا مسکراتا ہر دل عزیز لڑکا تھا جبکہ نمرہ ایک سنجیدہ اور شرمیلی لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہتی تھی۔ حمزہ کو ہمیشہ مہم جوئی پسند تھی اور وہ یہ موقع کبھی ضائع نہیں کرتا تھا کہ جب اسے کہیں باہر جانے کا موقع ملتا۔ نمرہ کو بھی ٹرپ پر جانے کا شوق تھا لیکن وہ ہمیشہ اپنی سوچوں میں گم رہتی تھی اور زیادہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اگلی صبح سب طالب علم کالج کی بسوں میں سوار ہوئے اور سفر کا آغاز کیا۔ بس کا ماحول بہت ہنسی مذاق اور شور شرابے سے بھرپور تھا۔ نمرہ ہمیشہ کی طرح اپنی کتاب کے ساتھ ایک خاموش کونے میں بیٹھی تھی جبکہ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ راستے میں جب بس ایک خوبصورت وادی سے گزری، اچانک بس میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ کسی نے نمرہ کی کتاب گرا دی اور وہ پریشانی کے عالم میں کتاب کو اٹھانے کے لیے جھکی۔ حمزہ نے یہ دیکھا اور فوراً نمرہ کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ یہ لیجیے، حمزہ نے نمرہ کو کتاب دیتے ہوئے کہا۔ نمرہ نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی باقاعدہ بات چیت تھی اور حمزہ کو محسوس ہوا کہ نمرہ کے اندر ایک خوبصورتی اور گہرائی چھپی ہوئی ہے جو اس کی خاموشی میں عیاں تھی۔ سفر جاری رہا اور پہاڑوں کے دلکش مناظر سامنے آنے لگے۔ طلباء نے بس سے باہر دیکھا اور ہر کوئی مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ اپنے ہوٹل پہنچے۔ ہوٹل کے قریب ایک خوبصورت جھیل تھی جہاں شام کے وقت ٹہلنے کا ارادہ کیا گیا۔ شام کے وقت جب سب طالب علم ہوٹل کے قریب جھیل کے کنارے بیٹھے تھے، حمزہ نے نمرہ کو دیکھا جو الگ تھلگ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، جھیل کی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کو لگا کہ نمرہ کے دل میں کوئی خاص بات چھپی ہوئی ہے جسے وہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حمزہ نے ہمت کی اور نمرہ کے پاس جا بیٹھا۔ کیا تمہیں یہ جگہ پسند آئی؟ حمزہ نے نرمی سے پوچھا۔ نمرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، بہت خوبصورت ہے، یہاں آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ حمزہ نے تھوڑا حیرت سے پوچھا، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہارے دل میں بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن تم ہمیشہ تنہائی میں رہتی ہو۔ نمرہ نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے بولی، شاید میں لوگوں کے درمیان وہ راحت محسوس نہیں کرتی جو قدرت کے ساتھ بیٹھ کر ملتی ہے۔ حمزہ نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا، لیکن کبھی کبھار لوگوں سے بات کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نمرہ نے
پہلی بار حمزہ کو گہرائی سے دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ حمزہ ایک ہمدرد اور مخلص شخص ہے جو دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی شام حمزہ اور نمرہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا جو دونوں کے لیے نیا اور خوشگوار تھا۔ نمرہ، جو ہمیشہ خاموش اور الگ تھلگ رہتی تھی، پہلی بار کسی کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ حمزہ کی مسکراتی ہوئی آنکھوں اور نرم لہجے سے بہت متاثر ہوئی۔ حمزہ کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جو نمرہ کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن ٹرپ کا سب سے خوبصورت حصہ تھا جب سب طلباء کو پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت جھیل کی طرف ہائیکنگ پر جانا تھا۔ سفر طویل اور مشکل تھا، لیکن حمزہ اور نمرہ نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ راستے میں حمزہ نے نمرہ کے ساتھ مزید باتیں کیں اور نمرہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بات کر رہی ہے۔ ہائیکنگ کے دوران ایک لمحہ آیا جب نمرہ کا پیر پھسل گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ حمزہ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ خیریت ہے؟ حمزہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ نمرہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس لمحے میں نمرہ کے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ حمزہ کی قربت میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی اور حمزہ کی ہمدردی اور محبت اسے محسوس ہونے لگی۔ جب وہ دونوں جھیل کے کنارے پہنچے تو منظر دلکش تھا۔ صاف پانی، سبز پہاڑ اور نیلا آسمان۔ نمرہ اور حمزہ ایک ساتھ بیٹھ گئے اور پہلی بار نمرہ نے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ بات کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ میں ہمیشہ تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دلوں میں محبت کا بیج بویا گیا۔ نمرہ نے اپنی آنکھوں میں چھپی ہوئی گہرائی حمزہ کو دکھائی اور حمزہ نے اپنے دل کی وہ سچائی نمرہ کو بتائی جو وہ ہمیشہ سے محسوس کر رہا تھا۔ اسی سفر میں دونوں کو احساس ہوا کہ ان کی زندگیوں کا سفر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ حمزہ کی ہنسی اور نمرہ کی خاموشی، دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرنے لگے تھے۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر دونوں نے عہد کیا کہ یہ سفر ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا اور ان کی محبت کی کہانی ہمیشہ کے لیے پہاڑوں، جھیلوں اور قدرت کے حسین مناظر میں گونجتی رہے گی۔ خاتمہ: یوں اس ٹرپ نے حمزہ اور نمرہ کی زندگیوں میں محبت کا ایک نیا باب لکھ دیا۔ کالج کی وہ یادگار سفر ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور ان کی محبت ایک ایسے سفر میں بدل گئی جو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا۔